الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ. میرے دوستوں، بزرگوں اور یہ دوست، میرے ذہن میں بیان بالکل نہیں تھا، اور چلتے وقت میں نے ان سے کہا بھی، آپ سے بھی کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کیجیے میں ٹھیک ہو. تھوڑی سی مجھے کمزوری بھی معلوم ہو رہی ہے، مگر آپ نے چونکہ فرما دیا تو کچھ نہ کچھ کہوں گا. اور کبھی دیکھ کر کے سنایا نہیں، اب میں سنا کوئی بات نہیں، دیکھ کے سنائی یہی بڑی بات ہے. یہ ہماری کتاب ہے دستور الصالحین، اس کا بھی ذکر آنا چاہیے. دستور الصالحین، یہ کتاب دستور الصالحین ایک عرب عالم کی کتاب کا ترجمہ ہے. 10 اصول انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر تم ان دستور پر، ان اصول پر چلو گے تو تم کو نسبت میں اللہ حاصل ہو جائے گی، تزکیہ تمہارا ہو جائے گا. تو ہم نے بہت محنت سے اس کا ترجمہ کیا ہے اور علماء بھی شریک رہے ہیں. الحمدللہ یہ کتاب بہت پسند کی گئی، علماء نے پسند کیا. اس وجہ سے خیال ہوا کہ میں اردو تو کر ہی رہا ہوں، طبیعت خراب ہے، دیکھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سے نفع عظیم عطا فرمائے، اور جس حقیقت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ لوگوں کو اس کو واضح فرما دے، اس کی ضرورت کو ابھی یقین ہو جائے. وہ حدیث یہ ہے 10 اصولوں میں سے 5واں اصول یہ ہے ان کا. 5واں قاعدہ تزکیہ ہے، جو تخلیہ و تحلیہ کا نام ہے. تزکیہ نفس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں جو تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی، اور تزکیہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے. 3 چیزیں نبی کے فرائض میں سے 3 چیزیں بیان کیا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معلوم ہوا کہ نبی کی بعثت کا مقصد ان 3 کاموں کا انجام دینا ہے. میرے دوستو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کیونکہ وہ علماء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور علماء ورثۃ الانبیاء. اس طرح ہمارے علماء یہیں پہ لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ تھا تلاوت کلام اللہ، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب حکمت، تو علماء کو بھی اس کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی نیابت میں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ دین کی اشاعت ہو اور دین صحیح معنوں میں باقی رہ جائے. ورنہ کسی چیز سے ادھر اعراض کیا جائے گا، غفلت برتی جائے گی تو بہت زبردست نقصان ہو جائے گا. اس بنا پہ اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. تلاوت کی کتنی اہمیت معلوم ہوتی. الحمدللہ بچوں نے تلاوت کیا، بہترین تلاوت کیا. اور جگہ بھی میں نے سنا درمیان میں بہت ہی بہترین. اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت بہت بہترین لڑکے کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کس کا ہے؟ بہترین تعلیم و تربیت ہوتی ہے. الحمدللہ مکاتب میں تجوید کی طرف، ترتیب کی طرف توجہ ہے،
دیکھیے آپ حافظ قرآن بھی دیکھیے اتنے ہو گئے، کتنی بڑی فضیلت ہے حفظ قرآن کی، معمولی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ اپنے سینے میں نے قرآن کو رکھ لیا، اپنے سینے میں قرآن کو رکھ لیا، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، ایک جگہ بہت بڑا مدرسہ کہ ایک کتبہ تھا، اس میں پورا قرآن لکھا ہوا تھا۔ ایک بڑے حافظ نے کہا دیکھیے کتنا کمال ہے کہ اتنے کتبے میں پورا قرآن لکھ دیا۔ میں نے کہا مولانا آپ حافظ قرآن ہیں، مجھ کو تو اس سے زیادہ یہ تعجب معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے قلم میں آپ کو پورا قرآن یاد ہے۔ قرآن تو کئی چیز ختم کرتے ہیں وہ اس بنا پر یہ جو دولت ہے قرآن پاک کی حفظ کی، اس کی تلاوت کی، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت۔ ہم کو آپ کو سمجھنا چاہیے ہے کہ نبی کی وراثت میں یہ چیزیں علماء کو ملی ہے، یا تلاوت کلام اللہ، تزکیہ نفس، خود اپنا تزکیہ بھی، اس میں اپنے سے بھی غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تزکیہ ہو چکا تھا، اس کے بعد مبعوث ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم شروع کر دیں، بلکہ خود اپنے طرف بھی توجہ رکھنی ہوگی۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کیا عمدہ الفاظ ہے مولانا پڑھنے۔ وَالَّذِي بَعَثَ، اگر علماء سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ضرور اس کی طرف توجہ فرمائیں گے، اور فرمانا چاہیے۔ نبی کو العلماء ورثۃ الانبیاء بہت مشہور ہے، علامہ شعرانی نے سوال کیا کہ من ورثۃ الانبیاء، کون سے علماء ہیں جو ورثۃ الانبیاء ہیں؟ خود جواب دیا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کا علم رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، دونوں لکھا ہے۔ ورثۃ الانبیاء کون ہے؟ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ ورثۃ الانبیاء کا لگا دیا گیا۔ تو جواب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اور بہت بڑی نعمت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا۔ کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری قرآن ہے، کوئی عالم قرآن ہے۔ میرے دوستو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس زمانے میں، خاص طور سے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے ہم کو آپ کو نوازا ہے۔ اس سلسلے میں ہم ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، بڑی بات۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس فریضے کو انجام دینے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے۔ تینوں چیز ہے، لیکن عام طور سے اس زمانے میں تزکیہ نفس و عموماً غفلت ہے، عام طور سے خواص کو بھی ادھر زیادہ توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ تسمیم کمال کے لیے یہ تلاوت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، اسے تزکیہ کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے کچھ نظر انداز نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی طرف بھی ہم کو سبھی لوگوں کو توجہ رکھنی چاہیے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین مکمل وظیفہ یہی ہے، تلاوت کلام اللہ۔ کیسی تلاوت کرتے تھے، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص امتیازی چیز یتلو علیہم آیاتی، کیسی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفوس کا خیال کہ دل میں کبر نہ آنے پاوے، دل میں کوئی غرور نہ پیدا ہوئے۔ ابھی کل میں نے دیکھا ہے حضرت تھانوی نے لکھا، ایک کتاب کے خاتمے پر لکھا ہے، پرسوں کا میں علماء کو بھی سنایا، لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آگے جا رہے تھے، پیچھے علماء کی جماعت بھی تھی، صحابہ کی جماعت بھی تھی، تو جوتے کی آواز سے حضور کے دل میں کوئی بات آئی۔ اب ذرا غور کیجیے، یہ ظاہر کرنا بھی معمولی بات نہیں ہے، نبی ظاہر کر رہا ہے اپنا، نبی ظاہر کر رہا ہے کہ بھائی جو تم پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو تمہارے لال کی جو آواز آ رہی تھی میرے اندر عجب کچھ پیدا ہوا، اس وقت بٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجب سے ڈر لگ رہا ہے اور اعتماد ہی فرما رہے ہیں کہ عجب اس سے پیدا ہوگا، تو ہم لوگ کہتے ہیں ایسے لکھا ہے کہ مشائخ کو بھی اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونے کے۔ پرسوں میں نے سنا ہے اس کو علماء کو، ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تھانوی نے اسی پر ختم کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے پیچھے جانے والوں سے عجب پیدا ہو سکتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے، پیچھے لوگ جلتے تھے، فرمایا حضرت عمر نے کیوں مجھ کو مغرور بنا رہے ہو،
اور تم اپنے کو کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ میرے پیچھے پیچھے چلنا تمہاری ذلت ہے اور میرے لیے کیا ہے؟ عجب کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے اپنے کو بھی محفوظ رکھو، مجھ کو بھی محفوظ رکھو. معلوم ہوا کہ اصلاح کی ضرورت. جب نبی ماتھانی لکھا ہے جب نبی اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو ہمارا سوا کس بننا ہے؟ دوستو بزرگوں، بہت بڑا ایک عالم بہت زبردست فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں آئے اور انہوں نے بہت زبردست تقریر کیا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ تقریر کیا. بہت مشہور عالم صحابی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس حجرے میں جا کے بیٹھیے رہیے اور روزانہ مجھ سے صبح کو مل لیا کیجیے. فیض القدیر جو حدیث کتاب اس میں ہی واقعہ لکھا ہوا ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ یہ ایسے واقعہ ڈھونڈا کرتے تھے جہاں آیا فروغ پر اظہار، جو عالم آیا اس کو سنایا، جو عالم آیا اس کو سنایا. بہت عمدہ تقریر کیا، فصاحت و بلاغت سے بیان کیا. کہا کچھ کہا نہیں، کہا آپ اس کمرے میں رہیے اور اسی میں رہیے، مجھ سے صبح کو آ کے مل لیا کیجیے. یہاں سے 1 سال تک لکھا ہوا فیض القدیر میں جو کمرے میں رہتے تھے آ کے مل کے پیچھے رہ جاتے تھے. 1 سال کے بعد غالباً میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا کم زیادہ، 1 سال کے بعد کہا کہ دیکھو کل علم اخوف ما اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان. حدیث ہے، مجھ کو سب سے زیادہ ڈر، سب سے زیادہ خوف اس عالم سے ہو جاتا ہے جو علیم اللسان ہو لیکن دل اس کا علم سے خالی ہو. تو مجھے شبہ ہوا کہ تم جتنے بلی و فصیح ہو، معلوم ہے تمہارا بھی شمار انہی لوگوں میں سے نہیں ہے جہاں تم خانقاہ ثابت ہو گئی کہ نہیں. کہا کہ 1 سال سے بیٹھا اور کہا کہ تم اس میں رہا کرو، روز آنا مجھ سے آ کے مل لیا کرو. یہاں سے ملتے تھے. 1 سال کے بعد فرمایا کہ مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میں ہر اس علیم اللسان سے ڈرتا ہوں. یہ زبان اس کی بہت چلتی ہے، لکھا اس نے بہت تیز ہے زبان کا، لیکن دل اس کا غافل نفاق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو سب سے زیادہ اس عالم سے ڈر لگتا ہے جو علیم اللسان ہو، یعنی زبان اس کی چلتی ہو لیکن دل ایمان سے خالی ہو. تو مجھے ڈر ہو گیا کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، اس لیے تم کو وہاں بیٹھا دیا. سال بھر تک آتے جاتے ہو رہے. کہا اب مجھے اطمینان ہوگا تم جا سکتے ہو. یہ اصلاح کے غرض. کوئی شخص اخیر تک ایک بزرگ نے کہا شیطان سے کہ میں تم سے چھوٹ کے جا رہا ہوں. بزرگ نے کہا بزرگ سے شیطان نے کہا آپ ہمارے مکر و قید سے چھوٹ کے جا رہے ہیں. کہا نہیں، جو 1 لمحہ باقی ہے اس سے میں محفوظ رہوں تب میں سمجھوں گا چھوٹ کے جا رہا ہوں. اس وجہ سے اپنی اصلاح کی فکر علماء کی ذمہ داری بھی ہے، صوفیہ کی بھی ذمہ داری ہے. صوفیہ جو اصلاح نہیں کرتے وہ صوفیہ ہی متصوفہ ہے. اس بنا پر دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دیا، حدیثیں بھی دیا ہے. ترک تو فیکم شاید تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت. اس بنا پر کتاب اللہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، سنت رسول اللہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. امت محتاج ہوگی کہ ہر زمانے میں کتاب اللہ کو اپنا پیشوا اور حدیث کو اپنے پیشوا بنائے. اس سے عمل میں رہے گی، حفاظت میں رہے گی، بدعت سے حفاظت رہے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں دوستو اشارت پڑھ رہا ہوں کہ ہم لوگ اسی زمرے میں نہیں ہیں، لائن تو وہی ہے، ہماری آپ کی لائن وہی ہے. اس بنا پر ہم کوشش کریں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں اس کو اپنے اندر لائیں. چنانچہ من ورثۃ الانبیاء، علامہ شارعی لکھتے ہیں اگر تم کہو کہ من ورثۃ الانبیاء اقول العلماء العاملون، وہ علماء جو عامل ہیں وہ ورثۃ الانبیاء، ہر عالم نہیں ہے. بہرحال دوستو اس کی ہم کو آپ کو فکر کرنی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بڑے علماء جاتے رہے معلوم ہی ہے، بہت بڑے علماء. آخر میں تو اللہ میں ہی تشریف لے گئے، ان کو استاد سے زبر سے گئے. قاری طیب صاحب ہمارا عالم یہاں بڑے برابر پڑے رہتے ہی تھے. اپنی اصلاح کی فکر علامہ تشریف، ان کو استاد تھے وہ بھی تشریف لے گئے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آتے تھے. یہ ان کا انتہائی علوم شان میں سمجھتا ہوں
کہ اپنے پیر بھائی کیا اس طرح جاتے تھے. یہ جھکنا معمولی نہیں. کوئی مولانا روم نے لکھا ہے کہ پیر کے خلفاء کے سامنے جھکنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ ناقص ہے. ضرورت ہے کہ وہ اس پیر کا خلیفہ اس کی طرح رجوع کرے. یہ کبھی کرتے نہیں عموماً. بہرحال دوستو اس کی ضرورت ہو. الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم کی توفیق مرحمت فرمائے. اس کے ساتھ اپنے نفس کی اصلاح سے بے فکر نہ رہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر نہیں رہے, دیکھا کہ عجب کا خطرہ ہوا. حضرت تھانوی تو بہت ان چیزوں سے بچتے تھے. بہت مجھے معلوم ہے کہ حضرت تھانوی لکھنؤ تشریف لے جا رہے تھے تو عالم کے جو مزار ہے بڑے بزرگ کی شاہ عالم اللہ صاحب کی, کسی نے خواب دیکھا کہ مولانا تھانوی جا رہے ہیں. میں نے اب مولانا عبدالغنی صاحب نے یہ بیان کیا ہے پھول پوری نے. کہا کہ کسی نے خواب دیکھا کہ اشرف تھانوی جا رہے ہیں, ان کو بلاؤ یہاں پر. میں نے خود یہ علی میاں سے بھی سنا ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ لوگوں نے جا کہا حضرت تھانوی سے کہ ہم کو یہ حکومت. کہا بھائی میں صحیح ہے, لیکن اس وقت میں جاؤں گا کہ میری شہرہ ہو جائے گا, میری شہرت ہو جائے گی. میں اس سے بچنے کے لیے پھر دوسری میں تو آؤں گا, اس وقت نہیں آ سکتا اتنی شہرت سے. بھائی میرے دوستوں, اپنے بزرگوں نے حضرت وہاں گنگوہی سے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ خلوت اختیار کرو. کہا نہیں, خلوت میں شہرت ہے, شہرت میں آفت ہے, بچاؤ اپنے کو. ماں تھانوی. بہرحال دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ہم آپ کو دیا ہے. سلسلہ تو وہی ہے. سلسلہ اگر سلسلہ ہے دینی اور علمی یا رسالت کا, وہ یہی سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے حق کے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. چنانچہ یہ ہمیں لکھا یقیناً فرماتے ہیں, یقین عرب علی مل رہا ہے, یقیناً تزکیہ کی حقیقت اولاً نفس کو رذائل, معاصی اور تمام قسم کے گناہوں سے خالی اور پاک کرنا ہے. یہ تزکیہ ہے. تزکیہ یہ ہے حقیقت اپنے نفس کو اولاً رذائل, معاصی اور تمام قسم کے گناہوں سے خالی اور پاک کرنا ہے. ثانیہ پھر اس کے بعد نفس کو طاعات مقربات سے مزین کرنا ہے. دو چیزیں, ایک تو معاصی سے بچنا اور مقربات سے اس کو مزین کرنا, دور کرنا. وہ ہے تخلیہ اور یہ تہلیہ. کل میں نے دیکھا ایک عالم نے لکھا بہت عمدہ ہے کہ مقربات میں تو گنجائش ہے, لیکن جو معاصی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کسی معاصی کو چھوڑ بھی سکتے ہو. اس طرح پر معاصی سے بچنا اولاً ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وظائف ہیں, جو اس کے آداب ہیں, اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ العزیز. جیسے سب کا تزکیہ ہوگا, آج بھی وہ بند نہیں ہے دروازہ. اس طرح پر ہم کو اور آپ کو ضروری ہے. ماشاءاللہ یہ سلسلہ تو وہی ہے, یہ الگ سلسلہ نہیں ہے, یہ بھی اسی سلسلہ ہے. اگر آدمی اسی وقت سے لڑ کے ان سب چیزوں کی طرف توجہ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز, جس طرح سند فراغ ان کو ملے گی انشاءاللہ نجات نفس بھی مل جائے گی. کسی نے بہت ماشاء اللہ صاحب اس پر بہت زور, کو کچھ حاصل نہیں, لیکن الحمدللہ ساری دن رات یہی دندریرا اندریرا می خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ مبارک رہنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بہت دیر بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم تمام متعلقین کو اللہ تعالیٰ نفس کے تزکیہ کی توفیق مرحمت فرمائے. تزکیہ نفس انبیاء کی سب سے بڑی صفت تزکیہ نفسی ہے. هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم مقدم کر دیا. یہاں پر کہیں پر تعلیم کو مقدم کیا ہے قرآن شریف میں, اور کہیں پر یزکیہم, کہیں تعلیم کی ضرورت کو بنا پر اللہ نے پہلے بیان کر دیا, اور کہا کہیں تزکیہ کی ضرورت پر اس کو مقدم کر دیا تزکیہ کو. هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ ہمارے مشائخ علماء سبھی نے تزکیہ کیا ہے. وہاں تھانوی نے تزکیہ کیا ہے,
وہاں تھانوی سی تشریف لے گئے مکہ معظمہ حاجی صاحب خدمت میں. گھر والوں نے کہا کہ اچھا پڑھیے تھے جن تو پڑھا لکھا یہ کہاں چل گیا حضرت حاجی کو کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی اسی لیے گئے ہیں وہ. اب پڑھنے لگنے کے بعد بھی ضرورت ہوتی ہے. جو حضرت 6 مہینے حضرت تھانوی جا کر کے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں مکے میں رہے. لیکن کتاب جو ابھی ہمارے پاس ہے وہ وہیں پہ حضرت تھانوی سے حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے. تقدیر کی کتاب بہت زبردست کتاب ہے تقدیر, اور بہت مشکل کتاب ہے. عبداللہ اسکندری کی کتاب ہے, لیکن لکھا ہے مولانا ذوالفقار صاحب نے دیوبند والے کہ اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی ہی کر سکتے تھے. اسی وجہ سے ترجمہ معلوم ہوا کہ علمی اعتبار سے بھی استعداد. میں مدرسے میں کہتا ہوں کہ حضرت تھانوی پہ اطمینان تھا کہ اشرف علی ترجمہ. حضرت حاجی صاحب خود گھر اصلاحی عالم تھے نہیں, لیکن ان کو اطمینان تھا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر لے گا. حضرت دیوبند کے عالم نے آخر میں لکھا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی کر سکتے تھے. زیادہ بہت عمدہ کتاب. لہٰذا میں کہتا ہوں اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہو اور دستور حیات وہ کتاب ہو تو پھر اپواس کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے, تب موجود اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین سے تو تعلق ہے, علم دین سے اپنی اصلاح کی فکر ہونا چاہیے. فارغ ہوتے ہوتے کچھ اصلاح کی پابندی, تزکیہ نفس کیا ہے تمام ہوگا انشاءاللہ. آپ سے دین کا کام خوب ہی خوب ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کے توفیق دے, ہم کو, ہمارے بچوں کو, متعلقین کو, منتسبین کو, اور مجھ کو بھی. جب ایسا تھانوی وجوب سے ڈر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجوب سے ڈر رہے ہیں, ہمارا شمار کیوں نہیں ہے؟ بیٹھے ہوئے وجوب میں ہو گئے, کبر میں ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روائل نفس سے, رضائل نفس سے حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے, اپنی نسبت سے ہم سب لوگوں کو سرفراز فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طفیل میں تمام بزرگان دین و اسلاف جو سب متصف تھے, ہمارے حضرات سب اس چیز سے بھی متصف تھے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو بھی متصف فرمائے تاکہ صحیح معنی میں ہم قاسمی کہلانے لائق ہوں, رشیدی کہلانے لائق ہوں. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی کیا ہمارا آپ کا کہنا ہے؟ بڑا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. مسلسلات کی اجازت کہا آپ نے جو سند دیا ہے اس میں وہ سلسلات کے تو لکھے ہی نہیں آپ نے, آپ کو نہیں اجازت ہے کیا؟ بہت بڑا عالم نہ عمر تھا لیکن بہت قابل تھا. میں نے کہا اجازت تو مجھ کو ہو, کہا کیوں نہیں لکھا؟ کسی نے اجازت دیا؟ میں نے کہا شیخ الحدیث صاحب نے دیا. تو کیوں نہیں لکھا؟ میں نے کہا آپ لکھ دیجیے. کیوں تو ان سے نہیں لکھا اجازت کو, اور تو اجازت ہمارا وہاں آدمی سے ہے ہی ہے الحمدللہ, حضرت سے ہے. خود تمام مرویات کی تم کو اجازت دیتا ہوں. یہ الفاظ ہیں, تم کو میں تمام مرویات کی اجازت دیتا ہوں, تم بخاری شریف پڑھاؤ. جیسے بخاری شریف جانتے ہی, اب کیا کہوں. اور مسلسلات کے ساتھ پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب سے میں خود شریک تھا. مولانا عبدالحلیم صاحب, رابع صاحب, ہم لوگوں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے, سنا ہے شیخ الحدیث صاحب نے. شیخ الحدیث صاحب نے جو صاحب نے اجازت دیا, بہت خوش ہوئے. تو اس عالم نے کہا کہ مسلسلات کی تم کو سند نہیں کیا؟ میں نے کہا ہے. کس سے؟ شیخ الحدیث سے. تو کہا کیوں نہیں لکھا؟ میں نے کہا اب آپ ہی لکھ دیجیے. لکھ دیا. بڑا مسلسلات کی لفظ اتنی بات کہانی ہو گئی, کہہ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. مسلسلات میں یہی ہے سلسلہ, اسی لیے ہو کہ ایک دوسرے سے جڑا رہتا ہے. ابھی تمام محدثین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ہم لوگ کو بھی اس میں اللہ شریک کرے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, کچھ اللہ کے مشکل نہیں ہے. بہرحال میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کی طرف سے آپ سب لوگوں کو مسلسلات کی اجازت دیتا ہوں, اور جو علماء ایسے ہیں جو چاہیں تو پوری حدیث بھی دے سکتا ہوں. ماشاء اللہ صاحب نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کرنے میں توفیق دیں, اور جو حدیث کی شرائط ہیں, جو اس کے برکات ہیں, ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. اس بنا پر میں جو طلبا اجازت لینا چاہتے ہیں میں نے ان کو اجازت دیا. چاہتا ہے آپ لوگ ہمارے یہ لکھ بھی دیجیے گا, بس ہم دعا بھی کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا نبي اللهم صل على سيدنا نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یا اللہ اگرچہ سب دعائیں اس کے اندر آ گئی لیکن اپنی زبان میں بھی یہ ہے یا اللہ تمام ہماری حاجات دینی و دنیوی کو پوری فرمائیے اور جو بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کو پوری فرمائیے. اللہ تعالیٰ معاش و مان دونوں ہمارے درست فرمائیے. اللہ تعالیٰ کلام پاک کے توفیق میں اس مسلسلات کے توفیق میں اور اتنے صوفی اکرام اتنے علماء ماشاء اللہ کتنے اس میں صاحب نسبت ہیں صاحب ان حضرات کے توفیق میں ہمارے تمام حاجات دینی اور دنیوی کو آپ پوری فرمائیے. اور جو حضرات بیمار ہیں جن کا آپ نے ابھی نام لیا اور بھی جو ہیں ان لوگوں کو مکمل صحت عطا فرمائیے. بلکہ جتنے لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں اس زمانے میں معاشی اعتبار سے بھی بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرمائے. اور ظاہری اور باطنی جتنی بیماریاں ہیں کبر کی بیماری ہے عجب کی بیماری ہے حسد کی بیماری ہے کینے کی بیماری ہے اللہ ان تمام بیماریوں سے ہمارے قلب کو پاک و صاف فرما دے اور اپنے محبت سے اور نسبت سے سرفراز فرما دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض میں تمام صحابہ کرام اولیاء اعظام کے فیض میں اللہ اس جلسے کو بھی قبول فرمایا. ہمارے بچوں نے کیسا کیسا پڑھا ہے واقعی بہت ہی اچھا پڑھا. ہمارے علماء نے بھی بیان کیا اتنی دیر سے بیٹھے اور لوگوں کو علماء نے اساتذہ نے اپنے بچوں کو حوصلہ دیا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ مدرسے کو بھی ترقی دے جو اس کے منتظمین ہیں اللہ ان کو بھی خوب حوصلہ دے اور خوب تعلیم و تربیت پر جہاں تک محنت ہو کے کرنے اور کرانے کی کوشش کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.